رسول الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحان الله صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بندے پروردگارم امت احمد نبی سبحان اللہ دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی سبحان اللہ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی نہ کر بندیا میری میری یہ دنیا نہ تیری نہ میری چار دہاڑے کھیل تماشا تے آخر اسی مٹی دی دیگی سبحان اللہ جنہ پڑھیاں عشق نمازاں سبحان اللہ جنہ پڑھیاں عشق نمازاں تے او کدی نہیں مردے عاشقاں دے دربار تے جا کے ویکھ لو دیوے بلدے سبحان اللہ تے کچا رنگ للاری والا وہ جڑا چڑھدا لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد بخشا جڑا چڑھیا پھر نہ رہندا سبحان اللہ تے جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں دل کدی نہ چڑھن اچایاں اوہی گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سایاں کوڈایاں تے ساری عمر گزری آسے پاسے تے جھلے خار ہزاراں مالی باغ نہ ویکھن دیندا آیا جدوں بہاراں ہڈیاں کمبل اتے گوڈے کھڑکن تے ٹوٹ گیا لک تیرا ہجے گناہوں باز نہ آیوں واہ واہ مرد دلیرا پورے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں کپڑے پائیے تے کنج کنج بئیے چنگا پین ہزاراں تے بھلے تے بندے دی صحبت یارو تے جیویں دکان اتاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں سبحان اللہ دوستان محترم اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات مالک کائنات بھائی محمد تنویر صاحب ان کی ہمشیرہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آج ہم سب ان کے غم میں ان کے دکھ میں شریک ہیں اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے اور لواحقین کو کامل صبر عطا فرمائے وقت بہت ہی مختصر ہے اور یہاں پر کسی موضوع کو تو چھیڑنا مناسب نہیں ہے موت کے متعلق چند ایک باتیں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا دوستان محترم بہلول دانا کا آپ نے نام سنا ہوگا بہلول دانا ہارون رشید کا دور ہے اور اس کو لوگ پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں یہ دیوانہ تھا نہیں اصل میں دانا تھا اس وجہ
وجہ سے آج دنیا اس کو دانا کے نام سے جان، مجذوب فقیر تھا، مجذوب درویش آدمی تھا، لوگ اس کو پاگل اور دیوانہ سمجھتے تھے۔ بادشاہ ایک دن گزر رہا تھا، اس نے اپنی چھڑی بہلول دانا کو دی، کہا بہلول رکھ لو، اپنے سے بڑے پاگل کو دے دینا، اپنے سے بڑے پاگل کو دے دینا۔ بہلول نے بڑی سنجیدگی سے وہ چھڑی لی، بادشاہ کی اور بغل میں دبا لی اور چلتا بنا۔ کئی دن گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، کئی سال گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ بیمار ہو گیا، طبیبوں نے، حکیموں نے، ڈاکٹروں نے علاج کیا، لیکن موت ٹل سکتی موت نے جب آنا ہے اسی لمحے آنا ہے۔ صحت مند کو بھی آنی ہے، بیمار کو بھی آنی ہے، چلتے ہوئے کو بھی آنی ہے، بیٹھے ہوئے کو بھی آنی ہے، بستر پر لیٹے ہوئے کو بھی آنی ہے، کوئی کام کر رہا ہے اس کو بھی آنی ہے۔ موت نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ الغرض وہ بیمار ہوتا گیا، طبیبوں کا علاج اثر نہ کیا اور حکیموں کا علاج اثر نہ کیا، بادشاہ موت کے قریب ہے۔ بہلول جاتا ہے بادشاہ کے پاس، کہتا ہے میں بھی تیمارداری کر رہا ہوں، ویسے تو آنا جانا لگتا ہے۔ بہلول جب بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ بادشاہ نے کہا بڑا علاج کروایا، لگتا ہے اب صحت نہیں ہونی۔ بادشاہ کو پوچھتا ہے بادشاہ کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں کا سفر ہے؟ بادشاہ کہتا ہے آخرت کا سفر ہے۔ بادشاہ کہتا ہے آخرت کا سفر ہے۔ اچھا جی بادشاہ سلامت یہ بتائیں واپس کب آئیں گے؟ بادشاہ واپس کب آئیں گے؟ بادشاہ کہنے لگا بہلول تو دیوانہ ہی ہے، اس سفر پہ کوئی جائے واپس آتا ہے بڑا؟ کیا کبھی آخرت کے سفر پر جانے والا بھی کوئی واپس آیا؟ بہلول نے کہا اچھا آپ نے واپس نہیں آنا، پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے آگے کوئی دستہ بھیجا ہے فوجی، کوئی وہاں پر محل تعمیر کیا ہے، کیا وہاں کوئی خزانہ بھیجا ہے؟ یہاں تو آپ ہر وقت اپنے غلاموں میں رہتے ہیں، وہاں کوئی غلام بھیجا ہے، وہاں کوئی نوکر چاکر بھیجا ہے، وہاں کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ کیونکہ رہنا آپ نے وہیں ہے، واپس تو آنا نہیں ہے، بادشاہیت تو آپ کی یہاں ہے، آگے آپ نے جانا ہے، آگے آپ نے کوئی چیز تیار کی ہے، آگے کچھ بھیجا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے میں نے تو آگے کچھ نہیں بھیجا۔ تو بہلول وہی چھڑی نکال کے بادشاہ کو پیش کرتا ہے، لیجئے صاحب اپنے امانت واپس کر لیں، مجھ سے بڑا بیوقوف تو آپ ہیں، مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہیں۔ اے بادشاہ سفر بھی آخرت کا ہے، لیکن آپ نے زیادہ راہ بھی کوئی نہیں لیا، نیکی بھی کوئی تلاش نہیں کی، لہذا اس چھڑی کا مستحق آپ ہیں، لیجئے صاحب اپنی امانت واپس لیجئے۔ اور ادھر ہارون رشید کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی اور ہارون رشید روتا جا رہا ہے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے۔ یہی بہلول دانا ایک دن بازار میں کھڑا ہے، چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے رو رہا ہے لوگوں میری بات سنو، لوگوں میری بات سنو۔ ایک آدمی نے کہا بات اے بہلول کیا کر رہا ہے یہاں پر، کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے میں آج صلح کروا رہا ہوں۔ کہا کس کی صلح کروا رہا ہے؟ کہا میں اس رب کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ وہ رب فرماتا ہے کہ مسجد میں آؤ، لیکن یہ صلح نہیں کرتے۔ وہ رب فرماتا ہے کہ قرآن پڑھو، یہ صلح نہیں کرتے۔ وہ رب کہتا ہے کہ اپنے باپ کی، اپنے ماں کی عزت و تعظیم کرو، آج ان کو دنیا داری کی پڑی ہوئی ہے، مسجد بھول گئی ہے، عبادت بھول گئی ہے، قرآن بھول گیا ہے، آج یہ نہیں مان رہے، وہ مانتا ہے، دنیا والے نہیں مانتے، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ پھر کسی دن کسی نے بہلول کو دیکھا کہ وہ قبرستان میں قبروں پہ بیٹھ کر رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا بہلول کیوں روتا ہے؟ کہتا ہے آج میں صلح کروا رہا ہوں۔ بہلول کس کی صلح کروا رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اس رب کی اور ان قبر والوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ بہلول نتیجہ کیا نکلا؟ بہلول کہتا ہے کہ اس دن وہ دنیا والے نہیں مانتے تھے، رب مانتا تھا، لیکن آج جب قبروں میں پہنچ گئے ہیں، قبروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، عذاب الہی میں گرفتار ہیں، آج قبروں والے تو مانتے ہیں، آج وہ رب نہیں مانتا۔ قبروں والے تو مانتے ہیں لیکن آج رب نہیں مانتا۔ اس لیے اے بندہ خدا آج رب کو منا،
آج رب مان جائے گا. آج تیرے پاس سانسیں ہیں, آج تیرے پاس جسم حرکت کر رہا ہے, آج تیری آنکھیں بھی ٹھیک ہیں, کان بھی ٹھیک ہیں, ہاتھ بھی ٹھیک ہیں. آج ان تمام اعضائے بدنیہ کو خدا کی عبادت کے اندر بھی لیا, مصطفیٰ کی اطاعت کے اندر بھی لیا. سبحان اللہ. وگرنہ یہ زندگی گزر جائے گی اور تیرے کچھ ہاتھ کام نہیں آئے گا. رب کائنات فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا, سبحان اس اللہ. نے کل کے لیے کیا ذخیرہ کیا. ساری زندگی ہم نے جینا نہیں ہے, ساری زندگی ہم نے یہاں دنیا میں نہیں رہنا, قبر میں جانا ہے. قبر کے بعد برزخ والی زندگی بڑی طویل. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا قبر مومن کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے, لیکن منافق کے لیے, گناہگار کے لیے, رب کے غدار کے لیے, دین کی غداری والے کے لیے, قرآن کو چھوڑنے والے کے لیے قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اس لیے اے میرے بھائیو, دنیا کو راحت نہ سمجھو, دنیا کو سکون نہ سمجھو, دنیا کو چین والا نہ بناؤ, بلکہ یہاں ایسے رہو جس طرح ایک آدمی قید خانے میں رہتا ہے, قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے, اس کو اجازت نہیں ہوتی اپنی مرضی سے قدم رکھنے کی. وہ جناب والا ہر وقت قانون کو فالو کرتا ہے. اس لیے اے بندہ خدا, دنیا کے اندر خدا کو بھی راضی کر, مصطفیٰ کو بھی راضی کر. یہاں چین و آرام کے لیے نہیں آیا, اللہ نے تیرے لیے چین و آرام کے لیے جنت کو سنوارا ہے. سبحان اللہ. سمجھو ہے میری طرح بھائی. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کے غلاموں, ایک بادشاہ ہے جس کا نام ابراہیم بن ادم ہے. اللہ کا بہت بڑا ولی ہے, لیکن ولایت سے پہلے بادشاہ تھا, اور بادشاہ بھی ایسا کہ ٹھاٹ باٹ والا بادشاہ تھا. مکھی جسم پہ نہیں بیٹھنے دیتا تھا, اور جب سوتا تھا تو بستر پھولوں کی سیج ہوتا تھا, سبحان اللہ. پھولوں کے سیج پہ سوتا تھا. اور اس کام کے لیے اس نے پورا محکمہ تیار کیا ہوا تھا, گلاب کے پھول, چنبیلی کے پھول, اور پتہ نہیں کس قسم کے پھول وہ روزانہ منو من اس کے بیڈ پہ لگائے جاتے, پھر وہ سوتا تھا. اس کام کے لیے اس نے پورا محکمہ, کچھ پودے لگانے والے, کچھ گوڈی کرنے والے, کچھ پانی دینے والے, اور کچھ پتیاں چننے والے, اور آخر میں ایک مالم تھی, نوکرانی حسینہ جمیلہ, جو اس کے بستر پہ بیڈ کے اوپر پھولوں کو بچھا دیا کرتی تھی. ایک دن بادشاہ لیٹ ہو گیا, مالم نے بستر سجا دیا. وہ سوچتی ہے پتہ نہیں عجیب بادشاہ ہے کہ ہم تو اینٹوں پہ سر رکھے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے, جب تک یہ پھولوں کی سیج پہ نہ سو اس کو آرام ہی نہیں آتا, سبحان اللہ. اس کو نیند ہی نہیں آتی. عجیب آدمی ہے. بادشاہ لیٹ تھا, اس نے سوچا کہ آج میں اس بستر پر سو کر دیکھوں تو صحیح کیسی نیند آتی ہے, کیسا سکون آتا ہے. وہ عورت اس بستر پر لیٹ گئی. یہی سوچ کے تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ آ گیا. جب وہ عورت سوئی تھی تو اسی وقت اس کو نیند آ گئی, کیونکہ خوشبوؤں کے ہلوں نے اس کے سارے دن کی تھکاوٹ کو دور کر کے اس کو خواب غفلت کے اندر پہنچا دیا, نیند میں چلی گئی. بادشاہ آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ میرے بستر پر نوکرانی سوئی ہوئی ہے. بادشاہ کو غصہ آیا, اس نے فوجیوں کو بلایا, سپاہیوں کو بلایا, کہا آؤ اور اس کو ڈنڈے مارو, اس کی جرت کیسے ہوئی بادشاہ کے بستر پر سوئی ہے. بادشاہ نے فوجی کو کہا ڈنڈے مارو, فوجی نے ڈنڈے برسانے شروع کر دیے. اب وہ عورت ہنسنے کی بجائے, وہ رونے کی بجائے ہنسنے لگ جاتی ہے. بادشاہ سپاہیوں کو کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ, مجھے پوچھنے دو کہ وجہ کیا ہے, یہ ہستی کیوں ہے, یہاں تو رونا چاہیے تھا. بادشاہ پوچھتا ہے اے عورت, اے مالن, اے نوکرانی, بتا تجھے درد نہیں ہوا. وہ کہتی ہے بادشاہ درد تو ہوا ہے, لیکن مجھے ایک بات نے ہنسا دیا ہے, ایک سوچ نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا ہے. درد تو بہت ہو رہا ہے, جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پر ڈنڈے نہ لگے ہوں, جہاں پر زخم نہ ہوا ہو, لیکن بادشاہ ایک وجہ سے مسکراتی ہوں, ایک وجہ سے ہنستی ہوں. بادشاہ نے کہا وہ کون سی؟ کہتی ہے کہ بادشاہ میں تو 2 گھڑیاں اس بستر پر سوئی ہوں, تیرا کیا بنے گا, تو تو ساری زندگی اس بستر پر سوتا رہا ہے. 2 گھڑیاں میں اس تے ستی تے ایڈی مصیبت پائی,
सारी उम्र लखाए। बादशाह रोने लग गया, आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। औरत और नौकरानी के वो जुमले उसके दिल पे ऐसे असर किए कि उसी वक्त उसको आखिरत नजर आई, आखिरत नजर आई, और खुदा का भी इश्क लग गया, मुस्तफा का भी इश्क लग गया, और वो बादशाह से विलायत का ताज पा गया। और आला ओ मियां साहब क्या फरमाते हैं, लग गई चोटी मोहब्बत वाली, फिर इश्क नशे विच आया, तन मन धन दी रही खबर न काई, ऐसा इश्क ने तीर चलाया, तन मन धन दी रही खबर न काई, ऐसा इश्क ने तीर चलाया। तो दोस्तान मोहतरम, दुनिया जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। मेरे साथ मोहम्मद आसिफ साहब होते हैं, ये दो नाज शरीफ के शेर पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह खत्म शरीफ पढ़ते हैं।